السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں upedia چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور آپ کے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ دوستو، برکت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی انسان کو برکت عطا فرما دیں، پھر اس کا تھوڑا مال بھی بہت بن جاتا ہے اور پھر اس کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان بہت کثیر تعداد میں مال حاصل کر لے، اللہ کی طرف سے اگر اس میں برکت نہ ہو تو دوستو وہ ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ صحت میں اگر برکت نہیں ہے تو وہ انسان بیماریوں کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ اولاد میں اگر برکت نہیں ہے تو یہ اولاد کی نافرمانی سے پریشان رہتا ہے۔ گھر بار کے اندر اگر برکت نہیں ہے تو اس کا گھر جہنم کا منظر پیش کرتا رہتا ہے۔ ہر وقت نکتہ چینی اور لڑائیاں لگتی رہتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، جنگ احزاب میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری کا بچہ پکا دیا۔ آپ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے اندر جتنے لوگ بھی خندق کھودنے کے اندر مصروف تھے، آپ نے سب سے کہا، چلو بھائی، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جب یہ منظر دیکھا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو انتظام کیا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے۔ آپ جتنے لوگوں کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں، تو اتنا تھوڑا اتنے زیادہ لوگوں کے لیے کیسے پورا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ نے فرمایا، تھوڑے تھوڑے آدمی آتے جاؤ اور باری باری کھانا کھاتے جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جتنے آدمی کھانا کھا لیتے وہ نکل جاتے۔ اسی طرح سب نے کھانا کھا لیا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کوئی شخص گوشت کی ہڈی نہ توڑے اور نہ ہی اس ہڈی کو پھینکے، سب ایک جگہ رکھتے جائیں۔ جب سب کھا چکے تو آپ نے حکم دیا کہ چھوٹی موٹی سب ہڈیاں جمع کر دو۔ لہٰذا تمام چھوٹی موٹی ہڈیوں کو جمع کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ان پر رکھ کر کچھ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ابھی ہڈیوں کے اوپر ہی تھا اور زبان مبارک سے آپ کچھ پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ ہڈیاں کچھ کا کچھ بننے لگیں، یہاں تک کہ گوشت پوست تیار ہو کر کان جھاڑتی ہوئی وہ بکری اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، لے یہ اپنی بکری لے جا۔ دوستو، یہ تھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتوں سے نوازتے رہتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتے رہتے تھے اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ سے برکت کے لیے دعا کیا کریں۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ تھوڑا بھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی مال میں بے برکتی فرما دیتے ہیں تو بہت سارا مال بھی انسان کی تھوڑی سی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں اور آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگیں۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ خاص کر برکت کے لیے ہے۔ اگر آپ انسان چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت کے اندر برکت ہو، آپ کے گھر بار کے اندر برکت ہو، آپ کی فیملی میں برکت ہو، آپ کے اہل خانہ میں برکت ہو، آپ کے آفس میں برکت ہو، آپ کے کارخانے میں برکت ہو، آپ کی فیکٹری میں برکت ہو، غرض یہ کہ آپ جس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں
جو کام بھی آپ کرتے ہیں آپ کو اس کام میں برکت محسوس ہو اور آپ کو کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو، آپ کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پوری ہوں، تو دوستو آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے، اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ وہ انسان خود حیران ہوگا اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ اس کی ضروریات آخر کہاں سے پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے پاس اتنی عزت اور شہرت اور اتنا مال یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لہٰذا ہر انسان برکت کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ تو دوستو وظیفہ یہ ہے، آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں وہ والا درود سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کو نماز کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو دوستو جب آپ 3 دفعہ درود پاک پڑھ چکے ہوں تو آپ نے اپنے ذہن کو اور اپنی پوری توجہ کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی طرف لے کر چلے جانا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بغیر کسی کی حاجت کے اور ضرورت کے پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر پوری دنیا کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دے اور ان کی خواہشات کے مطابق ان کو عطا کر دے تو بھی اللہ کے خزانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو دوستو آپ نے اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوستو یہ آیت ہے، یہ 20ویں پارے میں سورۃ القصص کی آیت ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی 2 نعمتوں کو عطا فرمایا، اس لیے اگر آپ اس دعا کو روزانہ کم از کم 21 دفعہ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ دوستو آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو 21 دفعہ آپ نے کرنا ہے، اور روزانہ اس آیت کو 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ عشرہ ذی الحجہ یا ذی الحجہ کے مہینے کے بعد اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کی مقدار کو ڈبل کر دینا ہے، یعنی کہ پھر آپ نے اس کو 42 دفعہ پڑھنا ہے۔ 42 دفعہ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازیں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔